کئی احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے غار ثور شریف کی زیارت کی ہو. اللہ میں تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے گیا تھا پہلی بار میں، دوسری بار نہیں میں جا سکا کیونکہ پیر و مرشد کے ہم ہمراہ تھے، تو پھر ہم نے کوئی ایسے نہیں، بس دور سے جب پہلی بار گئے تو تب تنہا تھے. تو میں اور میرے بڑے دوست ہیں، یہ ادھر وابڈا کالونی سے ہیں، عدنان بھائی، وہ سعودی عربیہ ہوتے ہیں، تو ہم دونوں چڑھے ادھر جی. اور اس وقت 38 پہ چل رہا ہوں، تو آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو حضرت جی 32-33 عمر تھی حضرت جی، بھرپور جس کو آپ جوانی بولیں گے. لیکن میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں حضرت جی، اسی رستے جی کم از کم 2 باری سال ہے حضرت. ہم حضرت جی رکے نہیں. فجر امام صاحب نے جیسے ہی وہ دن فجر کی امامت بھی شیخ سدیس نے کروائی، ہم نے حضرت جی جیسے ہی انہوں نے کہا نا، ہم نے پہلے بار ٹیکسی کا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ پہلے ارادہ تھا کہ جو ادھر بالکل غار ثور شریف کے باہر مسجد ہے ادھر پڑھ لیں گے فجر. پھر ہم نے کہا نہیں بھائی، لاکھ نمازاں دا ثواب ہے حرم شریف سے پڑھو تھے. میں نے کہا نہیں، ادھر پڑھ کے نکلیں گے. وہ باہر ٹیکسی والا کھڑا تھا، ہم بالکل حضرت ابھی سورج نکل رہا تھا جب ہم پہنچ گئے، لیکن پھر بھی حضرت ہم نے راستے میں 2 بار سانس تقریباً لیا حضرت. اب وہ راستے میں نا چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بن گئی ہیں، وہ ہم نے بیٹھ کے ایک تو جو ہے نا وہ، تو پھر مجھے حضرت ابو بکر یاد آئے. میں نے کہا مولوی سلیمان تو کل ہی ہے تو 2 باری بہ گئے ہیں. قربان جاؤں ابو بکر کے جس کے کندھوں پہ خدا کے محبوب سوار تھے. مجھے بڑی شدت سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے. میں نے کہا مولوی سلیمان کل ہے 32 سال عمر ہے، لیکن تو بہ گئے ہیں رستے میں. قربان جاؤں حضرت ابو بکر پہ جن کے کندھوں پہ اس وقت اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، اور جناب ابو بکر نے وہ سارا فاصلہ طے کیا ہے. وہ لکھا ہے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. وہ علیہ السلام فرمانے لگے پتہ تو سارا کچھ ہی تھا نا، ہمارے لیے پوچھا گیا. ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے، یہ کیا؟ عرض کی محبوب جب دل میں خیال آتا ہے نا کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے آگے چلتا ہوں. اگر کوئی تیر آئے تو پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے ہے. جب خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کرے تو پیچھے آ جاتا ہوں. اگر کوئی تلوار چلے تو پہلے ابو بکر پہ چلے. فرمایا میرے ابو بکر کو بھول نہ جانا کبھی بھی نہیں. اس لیے حضرت جی ہم محبت والے لوگ ہیں، لیکن صرف محبت والے بھی نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھوتا کریں گے. اس لیے ہم وزیر اعظم آف پاکستان عمران خان صاحب کہیں گے ان کتوں کو لگام ڈالیں، ان کتوں کو پٹا ڈالیں. حضرت جی ہمیں عشق ہے جناب ابو بکر سے، ہمیں عشق ہے جناب مولا مشکل کشا سے. ہم نہیں برداشت کریں گے کوئی بھی بات. حضرت ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے، ملک کے ماحول کو خراب. یہ پھر کراچی میں جو ہے نا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کتا سن نہیں رہا، وہ پہ جائے میں کتے نو پتہ چل جائے نا کہ میں نے ابو بکر پہ بھونکنے والے کو کتا کہا ہے تو وہ لڑ پڑے آ کے مجھ سے، مولوی صاحب کی کرن دے دے. میں کتا ضرور ہوں لیکن ابو بکر دا گستاخ نہیں میں کوئی ہے، سن کوئی نہیں رہا حضرت جی کتا. یہ ان کو لگام ڈالیں ان خنزیروں کو، کیونکہ قرآن جب تک قرآن رہے گا حضرت شان صدیق اکبر بیان ہوتی رہے گی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جناب ابو بکر رضی اللہ